دوسری چیز کیا ہے کہ جہاں پہ رزق کمانے میں اعتدال کے بارے میں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، اسی طریقے سے اس مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ رزق کمانے میں یا مال کمانے میں وہ تو چلیں حلال کما لیا، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے یا خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کو پھر یہ نہیں پتا ہوتا خرچ کدھر کرنا ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا کہ وہ ایمان والے کیا ہوتے ہیں، کہ وہ مال جب خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب یہ مال خرچ کرتے ہیں تو نہ یہ اسراف کرتے ہیں یعنی فضول خرچی کی طرف نکل جاتے ہیں، اور نہ ہی یہ بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیز بتا رہا ہے ہمیں کہ جب تم خرچ کرنے لگو مال کو تو اس میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا۔ ایک ایکسٹریم یہ کہ تم بس خرچ کیے چلے جا رہے ہو، پتہ ہی نہیں کدھر خرچ کرنا ہے، ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی پھر بھی خرچ کر دیا، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچ کر دیا، اور کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کب لینا ہے کب نہیں لینا ہے، کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ضرورت تھی اور مال خرچ کرنا جہاں پہ تھا وہاں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی ایک بیلنس ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو خرچ کرنے کا جو سپینڈنگ بیہیویئر ہے ہمارا، ہم اگر اس کو دیکھیں تو وہ ہم ایسی جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ موبائل اچھا خاصا چل رہا ہے، ابھی 6 مہینے پہلے لیا تھا، اٹس ورکنگ ایبسولوٹلی فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ نیا موبائل آ گیا ہے اور میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، میں نے سوچا نیا موبائل لے لیتا ہوں، دیٹس ہاؤ وی اسپینڈ۔ اچھا پیسے آ گئے ہیں تو چلے پیسے آئے ہیں تو کیا میرے پاس پہلے 10 جوڑے پڑے ہوئے تھے، اب چونکہ پیسے آ گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے تو میں 5 جوڑے اور لے لیتا ہوں۔ گاڑی میرے پاس بالکل زبردست تھی، ایبسولوٹلی فائن، میری کوئی اور ضرورت نہیں تھی اس گاڑی کے علاوہ، لیکن چونکہ میرے پیسے آئے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ چلو ایک اور گاڑی لے لیتے ہیں، بھائی ضرورت ہے نہیں ضرورت نہیں لیکن بس لے لیتے ہیں۔ تو ہم جب مال خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور شادی آئی ہے تو شادی میں کیا ہے، شادی جو ہے وہ آرام سے بھی ہوتی، تھوڑے سے نارمل طریقے سے بھی ہو سکتی، لیکن چونکہ پیسے زیادہ ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے، تو کیا کیا کہ جی دلہن کو 5 لاکھ روپے کا جوڑا بنا کے دے دیا، دولہا صاحب 7 لاکھ روپے کا سوٹ پہن رہے ہیں، اور اب تو خیر صرف کپڑوں تک کی بات نہیں رہی، اب تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے یونیک ہونے کے لیے مختلف طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کوئی ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر رہا ہے، پچھلے دنوں میں نے دیکھی ویڈیو، کرین کے اوپر سے آ رہا ہے، کرین کے اوپر دولہا دلہن کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو میں تو کہا یہ پھر سول انجینئر ہوگا اوبویسلی، جو بندہ کرین کے ذریعے شادی کر رہے، اور یا پھر اس وقت آئی ڈونٹ نو کوئی گاڑی نہیں ملی تو کرین کے ذریعے سے ان کو اتار رہے تھے۔ بہرحال ہم یونیکنیس کے لیے بھی ایک عجیب و غریب بھونڈے قسم کے سٹائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ لوگوں کے سامنے ہم مشہور ہو جائیں، شہرت ہو جائے، اور ہم شادیوں پہ ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزوں پہ خرچے کر رہے ہوتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جہاں پہ اتنے سارے غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکیں، اور تم نے اپنی ایک شادی کے اندر کوئی 100 یا 200 شادیوں کے برابر تم نے خرچہ کر دیا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں اعتدال کے سے چلنا چاہیے، جو فضول خرچی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال ہے لیکن نہیں خرچ کر رہے، کیوں؟ کیونکہ بخل ہے، دل کے اندر مال کی اتنی محبت ہے کہ دوسروں پہ خرچ کرنا تو دور کی بات، اپنی ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کر رہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، پیسے پڑے لیکن نہیں لے کے دینے، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں ابھی چلنے دو، ارے بھائی چل رہا ہے لیکن اب ضرورت پڑ گئی، گھر کے اندر چیزیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، مال ہے ریپلیس کر سکتے نہیں لے سکتے، لیکن نہیں چلانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، چل رہی ہے چلنے دو۔ تو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کریں، اور اتنا خرچ کریں جتنی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا رویہ پتہ لگتا ہے ایمان والوں کا کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کے اندر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ
ہمارا دین جو ہے نا ہمیں کچھ چیزوں کے اندر گائیڈ لائنز دیتا ہے. اکثر یہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اسراف کیا ہے اس کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں